ہائے 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 ہائے، 10 سال گالیاں گالیاں پتھر، گالیاں پتھر۔ جب آپ تھک جاتے تو باہر چچا سینے سے لگاتے اور اندر حضرت خدیجہ آپ کے زخموں کو سہلاتی۔ اللہ نے 10 دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھا لیے، چچا کا سہارا بھی اٹھا لیا اور بیگم کا سہارا بھی اٹھا لیا۔ ہے اس کے بعد قریش مکہ نے جو ستانا شروع کیا تو آپ کہتے ہائے چچا تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی، ما اسرع ما وجدت فقدک یا عم، اے چچا آپ کے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس ہونے لگی، راستے مکے کے بند ہو گئے، بند، کیا کروں، کہاں جاؤں، دو جہان کے سردار، کہاں جاؤں؟ یہی دنیا کا دستور ہے، امتحان ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا چلو طائف چلتا ہوں، طائف چلتا ہوں، کوئی 50 کلومیٹر کا سفر پیدل۔ زید بن حارثہ انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا، میرے نبی نے خود فرمایا مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچا طائف والوں سے، پتھر مار۔ میں پچھلے سال پچھلے عمرے پر گیا، وزٹ ویزا، میں ایک مقامی طائف کے آدمی کو لے کر خاص طور پر چونکہ وہ جگہ اب عام پتہ نہیں چلتا، میں وہاں پہنچا جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے اور جہاں بے ہوش ہو کر گرے تھے اور جہاں زید بن حارثہ غلام نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹایا تھا، وہ ساری جگہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا۔ آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں، کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی۔ میں ایک چھت پہ چڑھ گیا، وہ چھت پہ چڑھ کے میں ساری وادی اور سارا منظر دیکھ رہا تھا اور 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی محمد کہے، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراجا منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کبھی عزیز کہے، کبھی رؤوف کہے، کبھی رحیم کہے، کبھی حریص علیکم کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے، اور اس وادی میں لہو لہان اتنے پتھر پڑے کہ اب بے ہوش ہو کے گر گئے۔ زید بن حارثہ نے اٹھایا، دوڑ لگائی، پیچھے طائف والے، آگے عتبہ کون ہے؟ بن ربیعہ۔ یہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں کافروں کا لشکر کا سردار، ابو جہل نہیں تھا، عتبہ بن ربیعہ لشکر کا سردار، سپہ سالار، اتنا بڑا دشمن کہ بدر میں جھنڈا لے کر آنے والا۔ حضرت زید کو کچھ نہیں سوجا، اسی کے باغ میں گھس گئے اور جا کر آپ کو لٹایا۔ آپ نیم بے ہوشی میں تھے تو جان کے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا میرے نبی نے دکھ اٹھایا ہے۔ ہاں، اور آج کی امت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے، کیا بوڑھا کیا جوان، کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، کیا مرد کیا عورت، کیا بڑا کیا چھوٹا، اور ہر وار میرے نبی کے سینے پر ہے جھوٹ کے وار، ظلم و ستم کے وار، رشوت کے وار، ناچ گانے، فحاشی عریانی، آوارگی، بے پردگی، ننگا پن، قتل و غارت، فرقہ واریت، یہ سارے تیر میرے نبی کے سینے میں اتر رہے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں، ہر مرتے ہوئے ہر شخص اپنی اولاد کو پکارتا ہے، میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پکارا۔ میدان محشر میں ہر شخص نفسی نفسی کہے گا، میرے نبی نے امت کو پکارا ہے۔ اے عتبہ رونے لگا، کہنے لگا ہے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا بیت،
اور ایسا قریشی خون، رشتہ قریب کا تھا کم وقت کا، ایسا خون جوش میں آیا، پلیٹ اٹھائی اور انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں ڈالے، خود نوکر سے نہیں کہا، خود، اور پلیٹ سجا کر جاتے ہوئے شرم آئی، اپنے نوکر کو بولا عداس کو، کہا عداس یہ لے جا، اور وہ جو زخمی پڑا ہے نا، ہائے ہائے واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، آپ پہ دشمنوں نے رحم کھایا، آج کی امت نے رحم نہیں کھایا۔ یہ تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، یہ وکیل کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر وکالت نہیں چلتی، یہ سیاستدان کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی۔ کہنے لگا وہ جو آدمی پڑا ہے نا زخمی، اس کو جا کر یہ انگور دو اور اسے کہنا کہ وہ کہہ رہا ہے تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر۔ کیا قسم دی؟ کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر۔ دشمنوں نے جن پر رحم کھایا، آپ نے انگور کا دانہ اٹھایا، اس سے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا کہ میں نینوا کا ہوں۔ کہا اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو؟ کہا آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ کہ وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، اور سورہ یونس تھوڑی سی پڑھی تو وہ پاؤں پر چومنے لگا اور کلمہ پڑھ گیا، تو آپ کو اپنے زخم میں بھول گئے۔ جب وہ واپس گیا تو عتبہ نے کہا تو نے میرے پاؤں تو کبھی نہیں چومے، اس کے کیوں چومے؟ کہہ رہے عتبہ میرے آقا وہ سچا نبی ہے، مان جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے۔ کہا تیروں پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ پھر آپ نے ایک دعا مانگی ہے اسی انگور کی بیل کے نیچے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوت وقلت حیلت وہوانی علی النار۔ اے میرے رب، آج میں کوئی دکھ سکھ نہ پھولوں تیرے ساتھ، آئے ہائے، اب نہ کوئی دکھڑا نہ بیان کروں تجھے میرے مولا، یہ لوگوں نے مجھے کیسے دکھ پہنچایا ہے، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ الا من تکلنی الا بعید یتجہمنی او الا عدو ملکتہ امری۔ یہ نا آشنا، یہ دشمن ان میرا یہ حال کر دیا، ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، لیکن میرے رب اگر تو مجھ سے راضی ہے، میرا کام بن گیا، میں لہو لہان ہوں، مجھے پتھروں نے توڑ دیا ہے، تو راضی ہے، کام بن گیا۔ ایک شاعر نے کہا ہے لیتک تحلو لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ یہ شاعر زندہ ہوتا میں اس کے ہونٹ چومتا، کیا کلام اس نے کہا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ اس نے تو ایک بادشاہ کی تعریف میں کہا تھا میں اسے اللہ پر فٹ کر رہا ہوں، اے رب میرے نبی نے زبان حال سے یہ کہا، زبان حال سے یہ کہا، اے میرے رب آپ راضی ہیں اور جگ ناراض ہے تو میں خوش ہوں، آپ خوش ہیں لوگ ناراض ہیں، میرا کام بن گیا، میرے آپ کے درمیان تعلق بحال ہے، لوگوں سے ٹوٹ گیا، میرا کام بن گیا۔ آپ کی محبت کا جام اگر میٹھا ہے اور کل کائنات کا پانی کڑوا ہو گیا تو کام بن گیا، میرا آپ کا تعلق اگر باقی ہے اور ساری کائنات میرے ہاتھوں سے چھن گئی تو میرا کام بن گیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب مکہ پہنچے، سنو غور سے، اس قدر خوف تھا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکے، باہر بیٹھ گئے اور سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا، پہلے تو چچا کا شیلٹر تھا، ان کی حفاظت تھی، وہ اٹھ گئے، حفاظت اٹھ گئی، سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا
مجھے گارنٹی دو، میری گارنٹی دو، مجھے مکے میں لاؤ۔ انہوں نے کہا میں سارے قریش سے نہیں لڑ سکتا۔ پھر آپ نے اخنس بن شریح کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکے آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا، اس نے انکار کر دیا، میں نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے جبیر بن مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، وہ اپنے بچوں کو لایا مسلح ہو کر، اور آپ کو اور زید بن حارثہ کو بجلی گئی جو پہلی جنریٹر پر رکھنا چاہیے تھا، ایک دم ٹوٹتا، بہت نقصان ہوا۔ مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کو لایا، تلواروں کے سائے میں حرم میں آ کر اعلان کیا کہ آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہیں، کوئی ان پہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ ابو جہل کھڑا ہو گیا، یہ پناہ کس طرح دے رہے ہو؟ اس کا کلمہ پڑھ کے یا اپنے دین پر باقی رہ کر؟ کہا نہیں، اس کا دین نہیں، اپنے دین پہ باقی رہ کر۔ کہا ٹھیک ہے، تیری پناہ کو تیرے وعدے کو نبھایا جائے گا۔ اس حال پر جب آپ پہنچے کہ کوئی مددگار، حضرت خدیجہ گھر سے اٹھ گئیں، چچا باہر سے اٹھ گئے، ساتھی ہیں کوئی نہیں، چاروں طرف اندھیرا ہے، اور آپ انہی زخموں میں، چونکہ حضرت خدیجہ تو انتقال کر چکی ہیں، آپ حضرت ام ہانی اپنے چچا زاد بہن کے گھر سوئے ہوئے ہیں، حضرت علی کی بہن، کہ جبریل نے آ کے پاؤں دبائے، یا رسول اللہ کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے، آپ کے رب آپ کو اپنے ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ جب دکھ تکلیفیں آخری حد پر گئیں تو اللہ نے اسی لحاظ، جتنا پریس کیا جاتا ہے، جب ریلیز ہوتا ہے پریشر تو اتنا ہی اوپر جاتا ہے، میرے نبی پر جب دکھوں کی یہ تابڑ توڑ بھرمار ہوئی تو اللہ نے پھر یوں اٹھایا، چلیے یا رسول اللہ، آپ کو پکڑا، حتیم میں لے گئے۔ حتیم وہ جو باؤنڈریز وال ہے بیت اللہ کی، یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اندر کا حصہ ہے۔ قریش کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ سارا کور کرتے، تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا، اس میں اللہ کی حکمت کہ بیت اللہ کے اندر تو کوئی جا سکتا ہے، حتیم میں ہر کوئی جا سکتا ہے، وہ بھی بیت اللہ کا اندر ہے۔ آپ کو لٹائے، پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں، پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا اپنی اغراض سے نکلے ہوتے تو یہ کام اس امت کا تھا، یہ امت کی ریسرچ بنتی کہ ان کے نبی کی اوپن ہارٹ سرجری، جبریل نے یوں ہاتھ میں یوں ایسے، سینہ کھل گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، ایک قطرہ۔ دو برتن ہیں، ایک میں زمزم ہے اور ایک میں نور ہے۔ دل نکالا، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل یہ نکل آیا، اس کو زمزم کے پانی میں ڈال کے دھویا اچھی طرح اندر سے، یوں دل کو یوں ہاتھ لگایا، دل بھی چر گیا، پھٹ گیا، اس کے اندر بھی پانی ڈالا، باہر بھی، پھر یوں کر کے، پھر وہ کھلا ہوا دل، جتنا وہ نور لائے تھے سارا دل کے اندر ڈال کے پھر دل کو یوں بند کیا، پھر اس کو یہاں رکھا تو اپنے آپ رگیں فٹ ہو گئیں، سینے کو یوں ملایا، بغیر نشان کے سینہ مل گیا، آسمان پر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا۔ باہر تشریف لائے، ایک سواری ہے جس کا نام ہے براق کہتے ہیں تیز رفتار، وہ خچر سے چھوٹا قد، گدھے سے بڑا قد، آپ اس پہ سوار ہوئے، وہ کودنے لگا تو جبریل بولے کہ آج تک ان سے عظیم سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھا، یہ آخری رسول ہیں۔ وہ پسینے ہو گیا۔ تیز رفتار سواری کا تصور میرے نبی نے پیش کیا۔
کہ تم اگر کھوپڑی استعمال کرو تو تم بھی 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرینیں چلا سکتے ہو، لیکن جب بددیانتی اور خیانت کسی قوم میں آتی ہے تو ان کی صلاحیتیں بکاؤ مال ہو جاتی ہیں، بھیڑ بکری کی طرح بکتے ہیں لوگ، انسانیت کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ پہلی تیز رفتار سواری براق، میرے نبی نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا، وہاں سے اٹھایا، ایک جگہ اتریے، اتار دیا، 2 نفل پڑھیے، پڑھ لیے، یہ کون سی جگہ ہے کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ، 2 نفل پڑھ، پھر وہاں سے چلایا، اتریے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش، چلیے، پھر اٹھایا، پھر جا کے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو خوشبو آئی، آپ نے کہا یہ خوشبو کیا ہے، کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بچیوں سمیت فرعون نے اسے جلا دیا تھا، جہاں اس کی ہڈیاں دفن ہیں یہ خوشبو وہاں سے آ رہی، براق کو باندھا، اندر تشریف لے گئے، سارے انبیاء انتظار میں ہیں، اور 2 نفل پڑھ کے سب کی امامت کر کے مسجد اقصی کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مہر کے لگانے کا اعلان کر دیا گیا، آپ امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے، اور یہ اعلان ہوا کہ اب صرف ان الدین عند اللہ الاسلام، اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب سب کی شریعتیں ختم، اور مسجد اقصی کی بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم، اب سب بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، جو بعد میں ہوا۔ اس کے بعد آپ اوپر تشریف لے گئے۔ قرآن کی واحد سورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسرا، کہیں اور سورت سبحان سے شروع نہیں ہوتی۔ سبحان کا کیا مطلب ہے، یہاں پاک پاک، لیکن یہاں کیا کہنا چاہتا اللہ تعالیٰ کہ یہ جتنے قانون ہیں فزکس کے، کیمسٹری کے، باٹنی کے، زولوجی کے، بایولوجی کے، ایسٹرونومی کے، یہ جتنے اصول ہیں آگ پانی مٹی ہوا کے، یہ تمہارے لیے ہیں، تمہارا رب سبحان ہے، پاک ہے، اس سے بالا تر ہے، وہ یہ دیکھو تمہارے سارے قانون توڑ کر اپنے نبی کو لے جا رہا ہے، اللہ لے کر گیا۔ قریش کہنے لگے تو کیسے جا سکتا ہے، ایک رات میں کیسے جا سکتا ہے، تو اللہ نے جواب دیا یہ نہیں گئے، میں لے کر گیا، سبحان الذی اسرا، اسرا کہتے ہیں رات کا چلنا۔ اس میں کیا پیغام ہے کہ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے رات کا کچھ وقت اللہ کو دے، جس نے بھی اللہ کو پانا ہے رات کا، جتنا وقت آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہو اس میں سے صرف 10 منٹ اللہ کو دے دو، وضو کرو، نفل پڑھو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، بڑے سست ہو 2 ہی پڑھ لو، کہ نام تو آ جائے، نام تو آ جائے کہ ہاں یہ بھی راتوں کو جاگنے والا تھا، یہ بھی اٹھنے والا تھا۔ رات کا سفر اس لیے ہے کہ رات سکون کی چیز ہے، اور رات کے سفر میں پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کا یہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، ہمارے شاعر اقبال نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو پانا ہے یا جو بھی پانا ہے تو راتوں کو رونا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، بستروں پر دراز رہ کر یہ چیز نہیں ملتی۔ رات کا سفر بے عبدی، اللہ اکبر، یہ اظہار محبت ہے۔ یہ کون ہے، کہا جی یہ فلاں پارٹی کا بندہ، یہ کون ہے، یہ فلاں پارٹی کا بندہ، لا الہ الا اللہ، اور تمہیں پتہ نہیں میں فلاں پارٹی دا بندہ، پھر منہ تیرے اس بولدا، ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے۔ تو اللہ نے رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، کہا بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے۔ حکومت اپنے بندے کو وزیر بنا دے گی، سیکرٹری بنا دے گی،
اور کوئی نہ لو چلو مشیر بنا دیو ویلا کم خزانے دا لٹ پا دیو مشیر بنا دیو سیاسی رشوت مشیر پامیں ساری زندگی دا منہ نہ ویکھے مشیر اور ایسے مشیر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مشورہ کہتے کسے تو حکومت نوازتی ہے نا یہ نئے نئے تیل نکلا نا نیا تیل توڑو توڑ دولت تو ایک بڑے رئیس کا نوکر انہوں نے کہا اس کو نوکری دو ان پڑھ انہوں نے کہا بولا ان کا اب بڑے رئیس کا فرمان ہے نوکری پہ تو رکھنا ہے سادہ کوئی سوکھا سا انٹرویو لو ہاں بھائی اثنین جمع اثنین کم ہاں بھائی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں انہوں نے کہا 5 انہوں نے کہا 5 ہاں ٹھیک ہے قریب قریب جواب ٹھیک ہے رکھ لو نوکری پر جواب قریب صرف 1 کا فرق ہے تو حکومت کیا کرے گی تمہیں نوکری دے دے گی وزیر بنا دے گی صدر بنا دے گی اور کیا کرے گی تو میرا اللہ کہتا تو یہ تو میرا بندہ ہے میں کائنات کو غلام بنا دوں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ میرا بندہ ہے تو میں دیکھو اس کو اٹھاتا ہوں وہ میرے بچوں آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ ان کے پیچھے چلو تو اللہ تک پہنچو گے دنیا تمہارے قدموں میں پڑ کے آئے اللہ کی قسم ذلیل ہو کر آئے گی نہ تمہارا ایمان بکے گا نہ ضمیر بکے گا اور دنیا تمہارے پاؤں چاٹے گی اگر ایمان بیچ دیا ضمیر بیچ دیا اللہ کی قسم کتے سے بدتر زندگی ہوگی ہاں بے عبدہ بہت بڑا ٹائٹل بے عبدہ میرا بندہ میں اپنے بندے کو لے جا رہا ہوں الف اور با اسرا بے عبدہ اسرا کہو تو با کی ضرورت نہیں بے عبدہ کہو تو الف کی ضرورت نہیں اسرا کے ساتھ الف عبد کے ساتھ با کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے بلایا میں لینے آیا ہوں او پرواز خلا میں جانے کا پہلا تصور معراج کے قصہ نے دیا پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں پہلا آسمان آدم علیہ السلام میرے بیٹے آ گئے میرے بھائی آ گئے نبی آ گئے دوسرا آسمان یحییٰ زکریا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی آ گئے ہمارے نبی آ گئے تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام ہمارے بھائی آ گئے ہمارے نبی آ گئے چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام میرے بھائی آ گئے میرے نبی آ گئے پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام بھائی آ گئے نبی آ گئے چھٹا آسمان یوسف علیہ السلام بھائی آ گئے نبی آ گئے ساتواں آسمان ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں استقبال کیا ہے ایک روایت دوسری روایت شفا قاضی عیاض کی کتاب شفا دوسری روایت آپ ساتویں آسمان پر گئے تو ایک بیت اللہ ہے بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے اور ایک بڑے میاں سفید داڑھی بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوں یہ بابا جی کیوں نہیں اٹھے یہ امت کو رشتوں کی قدر سمجھانی ہے کہ بیٹا نبوت پر بھی پہنچ جائے تو باپ کے لیے بیٹا ہی ہوتا ہے اور باپ کے آگے جھکنا اس کی نبوت کے شان کو بڑھاتا ہے گھٹاتا نہیں ایک روایت ہے استقبال میں کھڑے تھے وہ بھی ہے ایک روایت جو دوسری بھی ہے کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں جب قریب ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے باقی نبیوں نے کہا بھائی آ گئے نبی آ گئے آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا آ گیا نبی آ گیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا کسی نبی نے چوما نہیں ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا کے ماتھا چوما ماتھے کا بوسہ لیا کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا سدرۃ المنتہا پہ جبریل اٹک گئے یا رسول اللہ بارڈر آ گیا بارڈر آگے ویزا کوئی نہیں
یہ ایک بالش تو پر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. آپ جانے اور آپ کا رب جانے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى. سورہ نجم آسمان کا سفر بتاتی ہے. سورہ اسراء زمین کا سفر بتاتی ہے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اچھا اب یہ جاتے ہوئے ہوا یا آتے ہوئے ہوا یہ وضاحت نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. تو یہ جبریل کے ساتھ آپ نے کچھ مناظر دیکھے. اس کی وضاحت شاید کسی کتاب میں ہو. میری نظر سے نہ گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں، ہو سکتا ہے ہو، میں نے نہیں دیکھا. آپ نے مختلف مناظر، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا. ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیما ہو جاتا ہے. پتھر لڑک کے یوں چلا جاتا ہے، وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ آ کے پھر اس کو مارتا ہے، پھر اس کا سر کیما ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا. پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد عورت ننگے، اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے. ابھی گرمی کا روزے آ رہے ہیں، اللہ امتحان لے رہا ہے. گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے. میرے عزیزو جوان رہو، روزے نہ چھوڑنا. یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے. ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ خود ہے. الصوم لی وانا اجزا بہ. میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. کام چھوڑ دینا، تھوڑے کر لینا، کام تھوڑا کر لو. ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی. آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو، اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو. سب کو روزے کے لیے تیار کرو، خود روزہ رکھو، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو. اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا. معاذ بن جبل کا جب انتقال ہونے لگا فرمایا میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا، مجھے زندگی سے پیار تھا. اللہ کی قسم میرے رب، تیری قسم میرے رب، پیسوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے. مجھے زندگی سے پیار تھا شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے. مجھے زندگی سے پیار تھا تیرے علم کو سیکھنے کے لیے، تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے. میں نے اس لیے دنیا سے پیار، زندگی سے پیار کیا کہ گرمی کی شدت کے روزے رکھوں، لمبے لمبے سجدے کروں، تیرے علم کی محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں. اپنے اس جوانی کو استعمال کرو، بھوک سے لڑو، پیاس سے لڑو. جب پیاس لگے، جب بھوک لگے ہاتھ اٹھاؤ. اللہ کی قسم تمہاری دعاؤں پہ عرش ہلے گا، عرش ہلے گا. بزدل نہ بننا، بزدل نہ بننا، روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا، بزدل نہ بننا. ایک جنگ لڑی گئی ہے یمامہ
12,000 صحابہ، 1,00,000 مرتد مسلمہ کذاب کے ساتھی. ہائے ہائے ہائے، بڑی خوفناک جنگ تھی. اس میں کو 3,000 شہید ہوئے صحابہ تابعین، اور 700 حفاظ علماء شہید ہوئے. تو جھنڈا تھا زید بن خطاب کے ہاتھ میں، شہید ہو گیا، گر گیا. پھر جھنڈا اٹھایا سالم رضی اللہ عنہ، وہ زخمی ہو کے گر گئے، جھنڈا گر گیا. جھنڈا اٹھایا حبیب نے، وہ شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا. افراتفری مچ گئی، بڑی مشکل. میں جنگ کا قصہ نہیں سنانا چاہتا، ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں. ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کرتے ہوئے پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں. جا کے دیکھا تو حضرت سالم، وہ جنہوں نے دوسرے نمبر پہ جھنڈا اٹھایا تھا، ان کا سانس چل رہا تھا، اور اس میں پیاس کی شدت انتہا پہ ہوتی ہے. ان قریب گئے، سالم آنکھیں کھولی، کیا ہوا؟ کہا اللہ نے فتح دی ہے، خیر ہے، خیر. ابھی ہوئی نہیں تھی، جنگ چل رہی تھی. کہا پانی پیو گے؟ کہا میرے بھائی یہ میری ڈھال ہے، اس میں پانی ڈال دے، میرا روزہ ہے، میں زندہ رہا افطار کر لوں گا، اور اگر میں مر گیا تو میں اللہ کے دسترخوان پہ جا کے افطار کر لوں گا. اس حال میں روزہ نہیں چھوڑا. اور تم کہو جی گرمی بہت ہے، رکھے نہیں جاتے، چھٹی لے لو 1 مہینہ اپنی یونیورسٹیوں سے، لیکن روزے کی چھٹی نہ کرنا. اپنے دفتروں سے چھٹی لو، تو روزے کی چھٹی نہ کرنا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح اس کو راضی کرتے ہو. عاشق ہوں میں عشق کا